صوفی، ملامتی درویش، رائٹر، ایکٹر، سیاہ پوش بزرگ بابا محمد یحییٰ خان کی آپ بیتی۔ بابا جی کی زندگی کے پراسرار اور عجیب واقعات، بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان، روحانیت کی پراسرار اور سچی کہانی، مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی، Z/ZZ کیا ہوتا ہے، ایلومیناٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہی ہیں، شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں، کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میں اپنے باپ کی الوداعی تقاریب میں شرکت کے لیے واپس انگلینڈ آیا۔ پھر جیسے یوں ہوا کہ میرا اب کہیں بھی جانا نہ ہو سکا۔ اب تک میں کنوارا تھا، دل میں آئی کہ چلو اب شادی ہی کر لیں، مگر مجھے کوئی ایسی خاتون دکھائی نہ دی جو میرے خیالات اور حالات کے مطابق ہوتی۔ اسی دھیان میں ذرا ہوا بدلی کے لیے ادھر اسپین چلا آیا۔ کچھ عرصہ تک میں اپنی عادت کے مطابق قرب و جوار اور دور دراز کے دیہی علاقوں میں گھومتا رہا۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ بیمار دکھی انسانوں کا علاج معالجہ بھی چلتا رہا۔ خدائی رحمت و برکت کے میرے ہاتھ میں شفا بھی ہے۔ کچھ میرا طریقہ علاج، میرا جذبہ ہمدردی اور کچھ محبت و خدمت کا اعجاز ہے کہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں اتفاقاً میری ملاقات ایک اسپینش خاتون سے ہو گئی۔ یہ عرب النسل مسلم خاتون بھی میری طرح دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے کے خبط میں مبتلا تھی۔ اس خاتون کا مرحوم شوہر کبھی یہاں کے ایک صدیوں پرانے مسلمانوں کے قبرستان کا کیئر ٹیکر تھا، جو ایک زمانہ پہلے یہاں جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ خاوند کے مرنے کے بعد اس خاتون نے اس قبرستان کے قریب ہی ایک شفا خانہ بنا لیا، جہاں وہ مختلف جڑی بوٹیوں اور مالشوں سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتی تھی۔ میں اس کے ہاں ایک جڑی بوٹی کی تلاش کے سلسلے میں پہنچا تھا۔ اس خاتون نے نہ صرف مجھے وہ دوا تیار کر کے دی، بلکہ آئندہ بھی غریبوں مسکینوں کے علاج کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی۔ اب میں اسپین میں جیسے کچھ ٹک سا گیا تھا۔ یہاں کے لوگ، آب و ہوا، کھانا پینا، سادہ پاکیزہ سے تفریح و مشاغل مجھے شاید اچھے لگے تھے، یا پھر شاید یہ مسلمان خاتون تھی جسے دیکھ سن اور جانچ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہی وہ عورت ہے جو میرا آئیڈیل ہے۔ اس جیسی نیک نفس، خوش اتوار، فعال اور ہمدرد خاتون ہی میری شریک حیات ہو سکتی ہے، جو میرے ساتھ میرے مشن میں میرا ہاتھ بٹا سکے۔ اب میں اکثر اس شفا خانے میں آنے جانے لگا۔ ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ یہ نیک خو خاتون میری عزت اور تعاون تو ضرور کرتی ہے، مگر وہ مجھ سے بے تکلف ہونا یا ایک حد سے آگے بڑھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ سر ڈانپے رہتی اور مختلف اوقات میں اپنی نماز اور عبادت بھی نہ بھولتی۔ اس سے پیشتر میں مسلمانوں کو محض جنونی اور پسماندہ اوقات و فکر کا حامل ایک فضول قسم کی قوم تصور کرتا تھا۔ میں نے اپنے طور اس خاتون کے قول و فعل اور طور طریقوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ میں دین اسلام اور قرآن مجید کا مطالعہ بھی کرتا رہا۔ نماز، روزہ، اسلامی شعار اور مشاغل کو بھی دیکھتا سمجھتا رہا۔ بالآخر مجھ پہ یہ عقدہ کھلا کہ اس کائنات میں صرف اسلام، قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کامل دین اور منبع ہدایت اور اعلیٰ رہنما ہے۔ پاکیزگی، صفائی، سچائی، ایمانداری، محنت، محبت، بہادری، خودداری، مساوات اور ایک خدائے برتر کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسلام کے رہبر اصول ہیں۔ یہی مذہب سچ اور حق ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا۔ میں اندھیرے سے باہر اجالے کی طرف نکل آیا تھا۔ اب مجھے صرف ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے طمانینت کا احساس دلا سکے، اور وہ اس ہمدرد خاتون کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے پاکٹ سائز قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا
کہ جس روز یہ فرقان الحمید تمہارے ہاتھوں، آنکھوں اور دماغ سے گزر کر تمہارے ہونٹوں اور دل تک آ جائے گا تو اس دن مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ ٹھیک 6 ماہ بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ مخلص اور مضبوط ہم سفر، تابندہ منزل، سچا دین، ایک تازہ سی سوچ و فکر اور ایک نئی ولولہ خیز امنگ پا کر میں نے بڑی کشادگی سے محسوس کیا کہ اب میری بے مہار، بے مراد و بے منزل سی زندگی کا قبلہ درست ہو گیا ہے۔ اس مادی دنیا کی حرص و ہوس میں لتھڑی ہوئی خواہشوں اور آلودگیوں سے کہیں پرے ہم دونوں بڑی سادہ مگر بڑی بامقصد سی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے صبح و شام، ماہ و سال بے سہارا، دکھی اور لاچار انسانیت کی خدمت، دل نوازی اور اللہ کی اطاعت و عبادت سے تعبیر تھے۔ ہم جنگلوں، پہاڑوں، مرغزاروں، سمندر کے کناروں سے جڑی بوٹیاں، سپیاں، مونگے، گونگے، سمندری جاگ اور کائی گھاس وغیرہ چنتے رہتے۔ کانٹ چھانٹ کر، رگڑ پیس کر ہم دوائیں، مرہم، لعوق و لبوب اور عروق تیار کرتے رہتے، جنہیں ہم حاجت مند بیماروں، خستہ حالوں میں حسب ضرورت تقسیم کرتے رہتے۔ آج سے ٹھیک 7 برس پہلے ہم میاں بیوی انہی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اس جگہ نکلے تھے۔ ادھر ارد گرد ہمارے مطلب کی بے شمار جڑی بوٹیاں تھیں۔ ہم نے خوب تھیلے بھرے اور واپسی کی ٹھانی، مگر اسی دوران ہم ایک اور مسئلے میں الجھ کر رہ گئے۔ ہماری چھوٹی سی پرانی ویگن اس جگہ پہ کھڑی تھی جہاں اس پاگل سے شخص نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی رفع حاجت کے لیے ذرا دور ٹیلوں کی اوٹ میں نکل گئے، وہاں سے نیچے سمندر کے کنارے اتر گئے۔ شام سے ذرا پہلے واپس پلٹے تو ہماری گاڑی سے کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کے سامان کے علاوہ چند ایک اور چیزیں بھی غائب تھیں۔ اس ویرانے میں ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے ہم ادھر مینار کے پاس چلے آئے۔ تہہ خانے کے دروازے پہ کھڑے ہی تھے کہ چوہوں کا سیلاب اندر سے باہر کی جانب نکل آیا۔ ہمیں یہ جاننے اور سمجھنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی کہ نیچے کسی جگہ پہ کوڑ کے مریض موجود ہیں۔ نیچے سے آنے والی بدبو نے بھی ہمارے اندازے درست ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہم دونوں میاں بیوی نیچے اترے، پھر وہی کچھ پیش آیا جو آج تمہارے ساتھ ہو گزرا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ادھر سے سکوت ہوا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سوال کر دیا، اے عظیم انسان، کیا تم 7 برس سے ادھر ہی مقیم ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ ادھر ہی رہ گیا۔ اس وقت ان قابل رحم لوگوں کی تعداد 70 سے اوپر تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگیاں انہی آفت زدہ لوگوں کی خدمت اور علاج کے لیے وقف کر دیں، مگر یہ کوڑ کا عارضہ کوئی مسیحا ہی درست کر سکتا ہے۔ ہم ایسا کوئی گناہگار انسان نہیں۔ 70 افراد میں سے آج صرف یہی 5 بد نصیب انسان باقی ہیں جن کی حالت بھی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ ہم نے مقدور بر کوشش کی، رات کی نیند اور دن کا سکون، ہر ضرورت اور حاجت ان بیماروں لاچاروں کی تیمارداری اور علاج معالجہ پر تج دی، مگر ہم دونوں صرف کوشش، دوا دارو اور دعا ہی کر سکتے تھے۔ شفا دینا تو صرف اس حکیم و حاکم کا کام ہے۔ وہ شاید سانس درست کرنے کی غرض سے پل کی پل خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، میرے دوست، میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تم بھی بیمار ہو۔ تمہاری حالت بھی مجھے دیگر گوں سی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے سوال پہ اس نے پہلی بار ہلکا سا کہکا لگایا، پھر تھوڑا چہرہ ننگا کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ کوڑ کے معالج کو بے پناہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایسا نامراد مرض ہے کہ علاج کرنے والا یا تیماردار خود بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ شروع میں تو ہم دونوں نے قدر احتیاط کی، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں میاں بیوی بھی اس مرض کا شکار ہو چکے ہو۔ وہ اپنا پورا چہرہ ننگا کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لوگ بھی تو ہم جیسے انسان ہیں، ہم بھی اگر ان کے جیسے ہو گئے تو کیا ہوا؟ اس کا چہرہ دیکھ کر میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ ناک، ہونٹ، جبڑے بالکل گل سڑ کر گڑے بن چکے تھے، دانت بے ہونٹ سامنے نکلے ہوئے تھے، آنکھوں کے ڈیلے پپوٹوں اور پلکوں کے بغیر، سر پہ بڑے بڑے کھنڈ اور کریہ المنظر زخم،
سرخ سرخ گوشت میں کھوپڑی کی سفید ہڈی نظر آ رہی تھی۔ میں چاہتا بھی تو اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ میرے منہ سے یوں نکل گیا، تم انہیں اپنے شفا خانے میں بھی لے جا سکتے تھے، جہاں تم اپنی پیشہ ورانہ احتیاط کے ساتھ ان کا علاج بھی کر سکتے اور اپنی حفاظت بھی۔ ہاں ایسے ہو سکتا تھا، مگر یہ لوگ جو کئی صدیوں سے پشت در پشت یہاں بوجہ رکنے پر مجبور ہیں، انہیں یہاں سے نکالنا کچھ آسان نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، مگر آپ تو مجبور نہیں تھے۔ وہ اب پہ ہم میرے سوالات کی زد پہ تھا۔ ہم میاں بیوی جس مشن پہ تھے اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ یہ ہم میاں بیوی دونوں کا باہمی فیصلہ تھا۔ ہم دونوں نے ان کے ساتھ ہی مرنے جینے کا فیصلہ کر لیا۔ الحمدللہ ہم اس حال پہ پہنچنے کے بعد بھی اپنے فیصلے پہ شرمندہ نہیں ہیں۔ یہ ہماری آزمائش اور امتحان ہے۔ ہماری چند روز زندگی اگر کسی بیمار کی دلجوئی اور خاطرداری میں کٹ جائے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی بلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ نماز اور قرآن؟ میں دہراتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا یہ سب مسلمان ہیں؟ ہاں، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بولیا۔ اب ہم مینار کی دوسری منزل پہ تھے۔ یہاں کی تو دنیا ہی اور تھی۔ صاف ستھرا گول سا کمرہ، فرش پر پرانا سا قالین، جائے نماز، رحلیں اور مصحف، تاکچوں میں چند کتابیں، تسبیحیں اور چراغ دان۔ ایک چراغ روشن کرتے ہوئے اس نے مجھے قالین پہ بیٹھنے کی دعوت دی۔ بولا، یہ کمرہ ہماری جائے پناہ ہے، عبادت گاہ اور شفا خانہ بھی ہے۔ یہاں سے 5 کوس پرے ایک گاؤں کا بظاہر گاؤدی سا بھلا انسان روزانہ ہمارے لیے خوراک، ضروری ادویات اور دیگر سامان ضرورت یہاں پہنچا جاتا ہے۔ اس کے بدلے ہم اسے کچھ معاوضہ اور بہت سی دعائیں دیتے ہیں۔ وہ ہمارا سامان اسی کمرے میں پھینک کر باہر سے ہی ہمیں برا بھلا کہتا ہوا چلا جاتا ہے، یعنی ہمارے منہ نہیں لگتا۔ وہ بڑے بڑے چوہوں کا طوفان۔ اچانک یاد آنے پر میں نے چوہوں کا بھی پوچھ لیا۔ ہاں، وہ جنگلی چوہے ہمارے دوست ہیں۔ خدا نے ان کی خوراک کا وسیلہ بھی ہمیں بنا رکھا ہے۔ اگر وہ چوہے نہ ہوں تو ہم سب برسوں پہلے مر کھپ گئے ہوتے۔ ہم دونوں میاں بیوی روزانہ تمام مریضوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے گلے سڑے جسموں اور زخموں سے اتری ہوئی پیپ اور خون کی بھری ہوئی پٹیاں، زخموں کے کھرنڈوں سے اترے ہوئے چھلکے، جڑی ہوئی کھال، سڑا ہوا گوشت، یہ ساری متعفن چیزیں ان چوہوں کی من باتی خوراک ہے۔ ہر روز شام کو یہ آتے ہیں اور اپنی خوراک چٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ تو بڑا خطرناک عمل ہے۔ ان چوہوں کے ذریعے یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ نہیں، یہ سمندری چوہے ہیں، انسانی آبادی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں یہ چوہے بھی نہیں، انہیں آپ سمندری گلیریاں کہہ سکتے ہیں۔ وہ بڑی دھیرج سے کہنے لگا، میرے معزز دوست، مجھے یقین تھا کہ میرے مرنے سے پہلے خداوند کریم ضرور کوئی ایسا شخص میرے پاس بھیجے گا جسے میں اپنے دل کی کیفیت اور یہاں اس مینار کی اوپر والی آخری منزل کا کچھ احوال سنا سکوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج وہ بابرکت اور ہمدرد انسان اللہ نے یہاں ہمارے پاس بھیج دیا۔ مگر وہ میں ہی کیوں ٹھہرا؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے وضاحت چاہی۔ نہیں، وہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف مسلمان اور کچھ مخصوص خصوصیات کا حامل انسان ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اچھا انسان میرے سامنے موجود ہے۔ آپ اپنی اس بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ میرے معزز، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی کسی بھی طور وضاحت نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ خود ہی اپنی وضاحت اور فصاحت ہوتی ہیں۔ وہ کانوں کے سننے لائق نہیں ہوتی، وہ صرف باطنی طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کا تو خود بھی تعلق روحانیت، حکمت و کیمیا سے ہے۔ کیا آپ دیانت گوئی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ نہیں ہیں جس کا مجھے انتظار تھا؟ میں خجل سا اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ اپنی نشست کو قدرے آرام دہ بناتے ہوئے بتانے لگا،
اس ویرانے میں آپ کا پہلا قدم میری روح پر پڑا تھا۔ اس خطۂ آفات میں کسی بھی جگہ پتھر، ٹیلے، چبوترے، مینار، کسی دیوار، یہاں تک کہ اگر کسی خودرو گھاس کی بالیں پہ بھی کوئی ننھی سی ٹڈی بیٹھ جائے اور ہم چاہے اپنی اس سکونت میں کہیں بھی ہوں، ہمیں سگنل مل جاتا ہے کہ باہر کوئی موجود ہے۔ خاموش سمندر کی مدھم سی سسکیاں اور اداس مغموم ہواؤں کی گٹی گٹی چیخوں کے سوا یہاں کسی تیسرے کی آواز سننے کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں تو سمندری پرندے بھی اڑان بچا کر گزرتے ہیں، زمینی مخلوق ادھر کی بو باس اور نحوست سے بہت پرے پرے رہتی ہے۔ کم از کم میں جب سے یہاں آیا ہوں آج پہلی مرتبہ کسی انسان کو دیکھا ہے۔ ہم نے آپ کو مینار سے ہی ساحل کنارے آتے دیکھ لیا تھا، پھر آپ کنارہ چھوڑ کر اوپر یہاں آئے، ادھر ادھر گھومے، چبوترے پہ چڑھے، نماز ادا کی، کھایا پیا، چوہے دیکھے، پھر نیچے اترے۔ اگر آپ وہ نہ ہوتے جس کا ہمیں انتظار تھا تو آپ سورج ڈوبنے سے بہت پہلے یہاں سے چلے گئے ہوتے۔ جانے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔